اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرج علی محمد ولا ندعم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، جیل میں جا کر مولوی بنڈیالوی صاحب کو میرے خیال پراپرلی ٹریٹمنٹ نہیں ملا، اس لیے باہر آتے ہی حضرت نے دوبارہ سے اپنی وہ بکواسات شیئر کروانا شروع کر دی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں باقاعدہ پکڑا گیا تھا۔ کیونکہ ہم اس حق میں نہیں کہ کسی کو گرفتار کر لیا جائے یا کسی کو مار دیا جائے، علمی لحاظ سے اگر بندے کو سامنے بٹھایا جائے تو اور بات ہے، لیکن یہ بندہ لٹرلی ایسا نیکسٹ لیول قسم کا یزیدی ہے کہ اسے جیل میں نہیں، اسے گٹر میں بند کرنا چاہیے ٹو بی آنسٹ۔ اب نہیں ایک بنڈیالوی صاحب چوس لے آئے ہیں اپنی ماشاءاللہ سے، کیونکہ ان کی بات نہیں ہوتی، ان کی چوس ہی ہوتی ہے، بس مینڈک کی طرح ممبر پہ جا کے پھدک رہا ہوتا ہے۔ وہ تھے نا بنی امیہ کے بندہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا، یہ بنی امیہ کا مینڈک ہے، ہاں وہ ہلکا پھلکا اچھلتے ہیں، یہ تو اس کا کام ہی بڑم بڑم کرنا ہے۔ الغرض کے سامعین، اس نے اب ایک نئی بکواس کی ہے کہ فاطمہ صغریٰ صلوات اللہ علیہ مولا حسین کی کسی بیٹی کا نام ہی نہیں ہے۔ جی سبحان اللہ، اور جو اسے سن رہے ہیں وہاں سامنے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اللہ کے بندوں کو دلیل ہی بندہ پوچھ لیتا ہے۔ خیر آپ اس کی ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے یہ بات واضح کرتے ہیں کہ یہ کتنے پانی میں ہے حضرت۔ جب صحیح حقائق بیان کیے جائیں وہ مشکل ہوتے ہیں، بیان کرنا بھی مشکل، سننا اس نالوں زیادہ مشکل۔ لوگ کہتے ہیں ہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب اصل حقائق ہم بیان کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ وہ بیمار صغریٰ جو 3-4 سال کی تھی، حضرت حسین کی بیٹی تھی، چھوٹی بیٹی، مدینے سے حضرت حسین چلے نا تو صغریٰ بیمار تھی۔ اگلے دن بھی میں نے سوشل میڈیا پہ ایک عالم کی تقریر سنی، اس صغریٰ کا قصہ کر کے نا خدا دی قسم لوگوں روا 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 کے ذوق کر دے، اتنے پیٹے لوگ۔ صغریٰ بیمار تھی، چل نہیں سکتی تھی، اونٹ پہ بیٹھ نہیں سکتی تھی، اسے حضرت حسین نے مدینے چھوڑ دی کہ تو یہاں رہ، میں تیرے بھائی کو بھیجوں گا، تجھے مدینے سے لے جائے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ مدینے سے مکے آ کے حضرت حسین 4 مہینے مکے رہے تھے۔ کتنے؟ صغریٰ یاد نہیں آئی؟ وہاں سے کربلا چلے گئے۔ اب صغریٰ مدینے میں باپ یاد آتا ہے، ماں یاد آتی ہے، بھائی یاد آتا ہے، پنگوڑے میں علی اصغر کو جھولا جھلاتی ہے وہ یاد آتا ہے، تو روزانہ صغریٰ جو ہے وہ دروازے پہ بیٹھ جاتی ہے انتظار میں، ابھی میرا بھائی آیا، ابھی میرا بھائی آیا۔ علی اکبر نہیں آتے، سارا دن رو رو کے پھر چلی جاتی۔ پھر صغریٰ نے خط لکھا، علی اکبر بڑی ہو گئی، ہاں مجھے لے جا۔ یہ جب خط کربلا میں پہنچا تو حضرت حسین کا ایک پاؤں رکاب میں تھا، یہ کمنٹری ہوئی، ایک پاؤں، دوسرا گھوڑے پہ ڈالنے لگے۔ اس نے قاصد نے خط دیے، صغریٰ کا خط پڑھا۔ علی اصغر اس وقت تک شہید ہو چکے تھے، اس میں علی اصغر کا ذکر تھا۔ حضرت حسین کی چیخیں نکل گئیں، بہن زینب کو بلایا، صغریٰ کا خط آیا، کوہرام مچ گیا خیمے میں کہ وہ صغریٰ ہے، مدینے میں چھوڑا۔ اس نے خط لکھا، کربلا میں پہنچا، ذاکروں نے بیان کیا، علماء نے بیان کیا، لوگوں کو رلایا۔ بندیالوی تعدی، تحدی، چیلنج کا قائل نہیں ہے، لیکن اتنی بات آپ کے اطمینان کے لیے کہنا چاہتا ہے، اگر دنیا کا کوئی آدمی حضرت حسین کی کسی بیٹی کا نام صغریٰ ثابت کر دے، میری سزا پھانسی۔ لے آ
حضرت حسین کی صرف 2 بیٹیاں ہیں، فاطمہ، سکینہ، دونوں کربلا میں ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین کی تو بیٹیاں ہی 2 تھیں، مولا حسین کی تو 2 سے زیادہ بیٹیاں ہی نہیں ہیں، اور نام کیا لے رہا ہے؟ فاطمہ اور سقینہ۔ اللہ اکبر۔ جس جاہل گوار ناسبی بدبخت دیوبندی ملوانے کو بی بی سکینہ صلوات اللہ علیہا کا نام تک لینے کی تمیز نہیں ہے، اس نے آگے سے کیا کرنا ہے؟ آپ مجھے خود بتا دیں، قرآن میں کتنی جگہ لفظ سکینہ آیا ہے؟ سامعین، کہیں اللہ نے سکینہ لفظ پکارا ہے وہاں پہ؟ اور کیا کر رہا ہے مولوی؟ تمہیں لفظ سکینہ بولنا بھی نہیں آتا تو کیوں نام لیتے ہو؟ جاہل گوار نہ ہو تو پاگل دا پتر، نام لینے کی تمیز نہیں ہے، منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں۔ بخدا قسم میں حیران ہوں واللہ، مجھے اگر دفاع کربلا مقصود نہ ہوتا میں اس لانتی کو کبھی منہ ہی نہ لگاتا، اس کی شکل ہی نہیں ہے ایسی اس سے بات کی جائے۔ خیر، اب آؤ جی، تمہیں ذرا پھانسی کے تختے تک پہنچائیں، یاد ہے نا، جو ثابت کر دے گا وہ پھانسی لگا دو۔ یہ شیخ علی حسینی کی کتاب واقعہ کربلا میرے پاس موجود ہے، کم از کم اپنے معاصر علماء کربلا کوئی پڑھ لیا ہوتا ہے، جاہل ملوانا۔ پیج نمبر 44 پہ مولا حسین کی ازدواج و اولاد میں واضح حضرت فاطمہ صغریٰ صلوات اللہ علیہا کا ذکر موجود ہے، ان کی والدہ کے نام کے ساتھ۔ سامعین، اسی طرح دوسری کتاب، یہ مفتی محمد علی فاروقی صاحب کی کتاب ہے تاجدار کربلا، صفحہ نمبر 289، بیمار صغریٰ پر دست شفقت، جو کہ میں نے پہلے بھی بتایا۔ سامعین گرامی قادر، اب یہ الحمدللہ نہ صرف بی بی کا ذکر ہے بلکہ امام حسین کا بی بی کو مدینہ چھوڑ کر جانا، بی بی کی بیماری کا بھی تذکرہ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ٹوٹلی کلیئر اینڈ ساؤنڈ الحمدللہ، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ واضح عبارت چاہتے ہیں تو اس پہ ذرا آ جائیں۔ یہ تیسری کتاب مطبوعہ نعیمی کتب خانہ میرے پاس موجود ہے، 3 کتابوں کا مجموعہ، دشت کربلا، ایزن فتاوی بر عقائد وہابیہ و دیوبندیہ۔ جی، تمہیں ہی لتر مارے ہیں ماشاءاللہ کربلا کا ذکر کر کے اس میں علماء اہل سنت نے۔ پھر قوار القہار علی مجسمۃ الفجار ضرب قہاری، نہایت البیان، 3 کتابوں کا مجموعہ ہے، اور اس میں پہلی کتاب میں صفحہ نمبر 8 پر واضح انہوں نے لکھا، یہ خطی رسم صورت میں ہے، بہت قدیمی نسخہ ہے، لکھتے ہیں جی، اہل بیت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف محمد بن حنفیہ حضرت مولا علی کے بیٹے اور صغریٰ امام مظلوم کی ساتھزادی یہاں باقی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کربلا نہیں گئے، الحمدللہ ایک کلیئر کٹ بات ہے۔ سامعین محتشم، تو یہ اس سے زیادہ کلیئر بات ہم آپ کی خدمت میں اور کیا رکھ سکتے ہیں؟ مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں، علماء اہل سنت پے در پہ بی بی کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ صرف آئینہ دکھانے کے لیے تھا؟ درجنوں علماء اہل سنت اور سینکڑوں شیعہ مذہب کی کتب میں بی بی فاطمہ صغریٰ صلوات اللہ علیہا کا ذکر موجود ہے، الحمدللہ بلا شک و تردد بالکل واضح موجود ہے۔ تو اب ان بندروں کے اوپر آپ اکتفا کر کے اگر اس طرح کی بکواسات سن رہے ہیں، میں زیادہ کچھ نہیں کہتا، جسے سنتے ہیں سنیں، سو بسم اللہ، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی کو بلا وجہ آ کے کہوں اپنے پیسے ضائع نہ کرو، سنو، ساڈا دماغ خراب ہے، سنو، لیکن کم از کم اپنے اس جاہل ملوانے سے یہ تو کہہ دو کہ مولوی جی قرآن میں اللہ کہتا ہے دلیل لاؤ اگر سچوں میں سے ہو، ان کنتم صادقین، دلیل لاؤ۔ سورہ بقرہ نہیں پڑھی مولوی ہیں؟ خیر، تو کوئی کالی پیلی نیلی کوئی کتاب تو اس ملوانے سے منگوا دیا کریں بھائی، خدا کا نام ہے، چلے پاس نہ ہو منہ حوالہ دے دے۔ سنیں کیا حوالے دینے اور کیا کربلا بتانی ہے، جسے اردو پڑھنے کی تمیز نہیں، جسے مولا حسین کی بیٹیوں کے نام تک نہیں لینے آتے، سقینہ کو سقینہ، سبحان اللہ۔ اچھا جی، 2 سے زیادہ بیٹیاں نہیں تھی مولا حسین کی، چلیں یہ تو علماء محققین اور مفتی حضرات تھے نا، میں اب تمہارے ناسبی امام کو سامنے کھڑا کرتا ہوں، ابھی آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی سپیڈلی سارا معاملہ کہاں جا کے فٹ ہوتا ہے۔ ابن حزم اندلسی کی کتاب جمہرۃ انصاب العرب، جو ابن تیمیہ سے بھی بڑا ناسبی تھا، یہ اس کی انصاب کی کتاب ہے، صفحہ نمبر جی 113، سلطان کربلا کی اولاد کے تذکرے میں، اب آپ خود دیکھ لیں سامعین، یہاں اس نے 1 2 نہیں، خدیجہ، عبدہ، ام کلثوم، ام الحسن، فاطمہ، علیہ، ام الحسین، 7 بیٹیوں کا ذکر کیا ہے سلطان کربلا کی، 7، اللہ اکبر۔ سامعین محتشم، کتنی دختران کا ذکر کیا ابن حزم نے؟ 7۔ مولوی جی مولا حسین کی تو 2 سے زیادہ بیٹیاں ہی نہیں تھیں، ہیں بنڈیالوی صاحب، یہ 7 بیٹیاں کہاں سے آ گئیں؟ حالانکہ یہ
یہ ابن حزم اندلسی کی عبارت ہے, ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے, یہ صرف تمہیں آئینہ دکھانے کے لیے کہ تمہارے محلے کا مولوی ہے, تمہارا امام ہے. ہاں جی دیو جواب ہونے دا. یہ کہاں سے آئیں 7 بیٹیاں؟ 2 سے زیادہ تو بیٹیاں ہی نہیں تھیں بنیالوی صاحب. اب علماء دیوبند سے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے, ان حضرت کو پھانسی کے تختے پہ لٹک کے جھولنے کا بہت شوق ہو رہا تھا, مجھے پھانسی دے دینا, مجھے یہ کر دینا, تو مجھے وہ کر دینا, تو دیو پھانسی پھر پھڑ کے پھانسی دینی کم از کم ہاتھ وہ رسی سے باندھ کے, دوسرا سرا اس کا کوئی بھی دیوبندیوں میں بڑا عالم اپنی گاڑی کے ساتھ باندھ کے اسی طرح دوڑ لگوائے لاہور سے کراچی تک, اسے لگے پتا پھانسی دے دینا. عجیب قسم خدا کی, یہ بس ہارلکس کی شکل والا آگے بیٹھا ہوتا ہے, جو دل گیا اس بکواس کو سامنے رکھ کے نعوذ باللہ تاریخ اسلام کا نام دے دیا. اتنا نعوذ باللہ یتیم نہیں ہے ہمارا وطن, اتنا علمی طور پہ پیچھے نہیں ہے پاکستان کے, تم جیسے 2% کے بنی امیہ کے ڈڈوؤں سے اب ہم کربلا لیتے پھریں. ہاں, اور یار اب دنائے مولوی جس دن مناظرے میں سامنے آیا نا, ایسے ایسے پڑھا کے کان کے نیچے دوں گا نا, یاد کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی, اور فقط علماء دیوبند کی عبارات سے. یہ بات یاد رکھیں.